ابھی بتاؤ نا جس کو شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا میں سمجھا دوں؟ ہاں بالکل جی بالکل وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام ختم پر بات. قرآن جو نازل ہوا ہے اس کو ہی محفوظ نہ سمجھے اور کرے یہ تو قرآن عثمان نے بدل دیا تھا، جو یہ تو نبی قرآن چینج ہو دیکھیں گیا، سوال تو یہ وہ کافر نہیں قرآن ہوا کی نا۔ بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی تو محافظت قرآن کی کی بات نہیں، جو قرآن کی پہلے دیکھیں آپ کے دیکھیں ایک واضح بات ہے، آپ موضوع کو چینج نہ کریں، ابھی گفتگو تو جاری موضوع تھے آپ نے کس نے موضوع کس نے رکھا آپ کے ساتھ؟ یہ تو آپ کے اب ساتھ ابھی موضوع سن رہے پہلے نا آدمی کا تھا، موضوع میرا تو ابھی جو گفتگو جاری تھی آپ کے علامہ صاحب سے آپ نے سنا ہوگا، میں نے نہیں 2-3 احادیث آپ کے کتب سے نقل کی ہے کہ عمر آپ خود کے اعتراف کیا ہے کہ اس کو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک تھا، تو آپ کہتے ہیں وہ تو مسلمان، یہ کیسے مسلمان ہے؟ سمجھا دو ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں آپ کو شک ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پہلے آپ اپنا جواب دیں۔ میں نے تو کہہ دیا نا، میں نے تو کہہ دیا کہ ہم مانیں گے کہ تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، ہم پہلے سے اعتراف کریں گے کہ ہم کافر ہیں۔ تم ابو وہ بکر تو عمر کا اسلام ثابت کرو، ہمارے اسلام پہ فکر وہ نہ ہوا کرو، نہیں، ہم کہہ دیں گے ہم کافر ہیں بھائی۔ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی شیعہ کار وافظ کا کفر واضح ہے، کیونکہ آپ نے کہا جو رسول اللہ کی رسالت میں شک کرے وہ کافر ہے، تو آپ تو رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، آپ کے کفر میں تو شک ہے ہی نہیں نا، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ تو خود ٹھیک ہے، اپنا کفر مانے ہوئے ہیں۔ ہم کسی یہودی مجوسی کے ساتھ ابو بکر عمر کے اسلام کے، یعنی آپ ایسا شخص جو قرآن کو محفوظ نہیں سمجھتا اور خود کہتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے محفوظ نہیں ہے، آپ کی کتابوں کے اندر اصول کافی وہ میں کافر ہے، کئی وہ کتابوں کافر میں ہے، سب وہ کافر ہے، وہ سب آتا کافر ہے، ہے، جو سب قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، کافر ہے، ٹھیک ہے، صحیح تو ہے۔ آپ نے خود سمجھا نا، اپنا جواب دو، پہلے اپنا جواب دینے نا مجھے، ٹھیک ہے، اپنا تو آپ کا جواب دو۔ میں اب اپنا جواب دے دیتا ہوں، لیکن آپ کا یہی موقف ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں نہیں پہلے کہ وہ دیکھو، پہلے اب مجھے اپنا جواب دو پھر کوئی پڑھو، پھر روایت پڑھنا، پہلے اپنا جواب دو کہ ٹھیک ہے، قرآن غیر محفوظ سمجھنے ٹھیک والا ہے، کافر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن آپ پہلے سے میری جواب دینا گفتگو پھر کا روایت۔ شرط یہ ہے، میری گفتگو کا شرط یہ ہے کہ ہاں آپ میری بات کو کبھی نہیں کاٹیں گے۔ اس میرا لیے میں نے جواب بولا دیکھو، تین دیکھو ابھی منٹ رکھو، تین منٹ ٹھیک ہے، رکھو، میں نے اس لیے بولا نا 3 منٹ رکھو، وقت رکھو، آپ میرے نے تو ساتھ اپنا وقت رکھو تعارف بھی نا، نہیں کیا ہے نا، میں ایک شخص آپ کا صرف نہیں ماتا نظر آ رہا چھوڑو، ہے، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو آپ صرف آپ 3 منٹ آپ کے رکھو۔ گفتگو کا لہجہ دیکھیں، میں ادھر نہیں چاہتا کسی ایسے شخص سے گفتگو کروں جو بغیر مؤدب ہے، جو گفتگو کے آداب نہیں جانتا، آپ سے جو ادھر آتے ہی بس ختم ہے۔ جو شخص دیکھیں، جو شخص مجھے بات نہیں کرنے دیتا، جس شخص میں اتنا صبر نہیں ہے کہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے، میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ پہلے جا کے ادب سیکھیں کہ کسی شخص سے اگر بات کرتے ہو تو اس کی بات سنا کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں مجھے 3 منٹ بات دے دو، میں ایسے شخص کو نہیں دینا چاہتا جو وہ ادب کے دائرے سے خارج ہے، وہ کہتا ہے میں علماء میں سے اپنا تعارف بھی نہیں کراتا، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سا کالر ہے میرے پاس، میں ان کو لے سکتا ہوں، ان سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ پہلے تم جا کے لے لو۔ تم نے ابھی جو اعتراف کیا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں، دیکھیں آپ مجھ پہ جواب فرض نہیں کر سکتے کس طرح جواب دے دو، جواب دینا میری مرضی ہے، میں جس طرح جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا۔ جواب جس طرح دے دوں، تم نہیں کہنا تم یہ کہہ دو، میں میری مرضی، یہ میرے پاس اگر جواب ہے، جو جواب ہے مجھے آتا ہے میں وہی دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے۔ یہ کتاب ہے تمہارا مسلم، یہ مسلم ہے، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے 2010 میں بیروت لبنان میں، یہ صفحہ نمبر 668 ہے، یہ ہے عائشہ کی حدیث ہے، ہاں 686 ہے، عائشہ کی حدیث ہے، کہ كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وهن فيما يقرأ من القرآن، کہ یہ آیات قرآن میں نازل ہوئی تھی کہ 5 مرتبہ کسی کو دودھ دے دو تو وہ آپ اس کا محرم بن جاتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے بھتیجیوں کو اور اپنے بھانجیوں کو حکم دیتا تھا کہ نامحرم مردوں کو وہ چھاتی دیا کریں۔ تو یہ قرآن اور پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، تو یہ آیات جو ہیں، یہ آیات لوگ پڑھتے تھے۔ اب یہ آیات کہاں گئی ہیں؟ آیات کہاں گئی ہیں بھائی؟ وہ کہتی ہے کہ اس کو بکری کھا گئی، کیا ہو گیا؟ اس کو بکری کھا گئی۔ اب آپ نے خود کہہ دیا کہ بھائی جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو نہیں کہتا، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کافر ہو اگر اس قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا، اگر قرآن کو قرآن نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اگر قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے قرآن کی آیات ناقص ہے، میں اس کو کافر نہیں کہتا، آپ اس کو کافر کہتے ہو نا۔ تو آپ جو کافر کہتے ہو تو آؤ جواب دے دو،
یہ صحیح سنن ابن ماجہ ہے محمد ناصر الدین البانی کی. یہاں پر آپ بھی سلفی ہیں, وہ آپ کے سلف کے مشائخ ہیں, بہت سلفیوں کے سب سے بڑے محدث ہیں. لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر, عائشہ کہتی ہیں وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ, میں بستر پہ سوتی تھی, بستر کے نیچے میں قرآن کو رکھتی تھی. اس قرآن میں کیا لکھا تھا؟ یہ سب آیات, آئے رجم, آئے رضاع وغیرہ. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, دخل داجن فاکلہ, بکری آ کے اس نے کھا لیا. اور البانی نے کہہ دیا کہ حدیث حسن بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب مسلم سے بھی میں نے ثابت کر دیا, سنن ابن ماجہ سے بھی ثابت کر دیا کہ عائشہ, جو آپ کی ماسی عائشہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن کو ناقص سمجھتی. اگر عائشہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب دینا. سلفی صاحب بسم اللہ. سلفی بھاگ گیا نا, ابھی تک تھا, وہ اس نے سوال سن کے ہی کاٹ دیا اس نے, ابھی تک وہ تھا ادھر, بھاگ گیا یہ سالہ, ٹھیک ہے نا. اور بھائی جواب دے دو نا اس کا. یہ تیرے پاس نہیں, تیرے ابے کے پاس بھی نہیں ہے. یہ عائشہ کو قبر سے نکالو, اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تم کہتے ہو تم شیعہ کافر ہو, ہم نے کہہ دیا ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہے. بھائی تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو, اپنے اسلاف کا.